بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے، جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جن کی حیات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، اس سے قبل کے خطبات میں ہم نے قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے 4 باتوں کا ذکر کیا، اور ممکن ہے کہ آپ ان کے تعلق سے بہت کچھ سن چکے ہوں اور بہت کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: فذکر، کہ نصیحت کیجیے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت کرنا مومنوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی کئی نشانیوں کا ذکر کیا، اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ 4 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی قیامت کی نشانی کے طور پر۔ ان 4 کے تعلق سے ہم تھوڑی سی تفصیل پیش کریں گے، ترتیب کا خیال کیے بغیر۔ ان 4 میں سے ایک معازف کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ قیامت سے قریب میری امت میں لوگ 4 باتوں کو بہت زیادہ اپنائیں گے، 4 گناہ کے کام بہت زیادہ اپنائیں گے میری امت میں۔ ان میں سے ایک معازف کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا اور گانے بجانے کے آلات، گانا بھی اور گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ معازف میں شامل ہیں۔ اسلام نے لہو و لعب سے منع کیے، ایسی مصروفیات سے منع کیا جو انسان کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے غافل کر دے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ بہت سارے لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث، یہاں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد گانے بجانے کے آلات ہیں۔ گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں، کیوں؟ لِيُضِلَّ النَّاسِ،
کہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں یا نہ جانتے ہوئے وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکے. وَيَتَّخِذَهَا حُزُوًا، اور اس کو کھیل تماشا بنا لے، تفریح کا سامان بنا لے، تفریح کا سامان سمجھنے لگے. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. قیامت کی نشانیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسے بہت سارے دعوتیں جو بغیر گانے بجانے کے مکمل نہیں سمجھی جاتی لوگوں کے پاس. خاص طور سے ولیمے کی دعوت، ولیمے کی دعوت کہ گانے بجانے کا انتظام کیا جائے، آرکسٹرا رکھا جائے، ڈی جے چلایا جائے، اور ساتھ کے ساتھ آتش بازی پٹاخے چھوڑے جائیں، اور اس کو فخر سمجھ رہے ہیں لوگ، خاص کر نوجوان اس کو عیب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے کہ گانا بجانا یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ولیمہ اس کے بغیر ادھورا اور نامکمل سمجھا جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ تانا دینے لگتے ہیں، نوجوان جنہیں علم نہیں ہے، دولہے کو تانا دیتے ہیں کہ تیری شادی ہے یا 11ویں کی دعوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ قیامت کی بڑی نشانی. اور ایک مسئلہ، کیا ایسی دعوتوں میں شریک ہونا چاہیے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا دعاک فاجب، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق کہ جب وہ تمہیں دعوت دیں تو اس کی دعوت کو قبول کریں، دعوت دینے پر دعوت کو قبول کریں. تو کیا ایسی دعوت میں جانا جائز ہے؟ یاد رکھیں، آپ دعوت قبول کریں گے وہ دعوت جو منکرات سے خالی ہو، جس میں غیر شرعی کام نہ کیے جا رہے ہوں، غیر شرعی کام نہ کیے جا رہے ہوں وہ دعوت. لیکن کہیں غیر شرعی کام کیے جا رہے ہوں تو ایسی دعوت آپ قبول نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی احادیث میں بہت زیادہ مذمت کی، خاص کر گانے بجانے کے تعلق سے. شیطان کے آلات ہیں یہ، شیطان کے لوگوں کو اللہ اور اس کے دین سے غافل کرنے کے اسباب میں سے. جیسے گانے کی محفل شروع ہوتی ہے، انسان اسی میں متوجہ ہو جاتا ہے، ساری توجہ اس کی اسی طرف، نہ اسے اللہ یاد نہ اللہ کے رسول یاد. افسوس کی بات کہ بہت سارے بزرگوں کے ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتے ہیں جو اپنے کسی عزیز کی شادی میں ناچ رہے ہیں، اور ان کی داڑھی ماشاءاللہ سے کافی بڑی داڑھی ہے. تو اس طرح کی حرکتیں کر کر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کو لوگوں کے دلوں میں زیادہ کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر کیا، معاذ. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حریر کہتے ہیں ریشم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جن کا تعلق خاص کر پہننے سے ہے مردوں کے لیے حرام قرار دیے، جن میں سونا، چاندی، انگوٹھی کی اجازت، اسے چھوڑ کر دوسرا کسی اور طور پر، گلے کے چین کے طور پر یا ہاتھ کے کڑے کے طور پر استعمال درست نہیں، اس کا استعمال درست نہیں. انگوٹھی چھوڑ کر چاندی کا استعمال بھی درست نہیں. اسی طریقے سے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ بھی حرام ہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے لباس کو بھی مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں، بلکہ یہ پوری چیزیں، سونا، چاندی، ریشم کا لباس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش مردوں کے لیے حرام کیا، بطور آزمائش۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا تو وہاں پر آپ کو سونے چاندی کا ذکر بھی ملے گا، اور پھر اس کے بعد لباس کا بھی ذکر ملے گا جو ریشم سے بنا ہوا ہو۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنتیوں کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے زیورات کا ذکر کیا، اور وہاں پر فرمایا سونے اور چاندی کے کڑے اور سونے اور چاندی کے کنگن ہوں گے، انہیں پہنایا جائے گا جنتیوں کو۔ لیکن دنیا میں بطور آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا، بطور آزمائش۔ اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، خاص کر سونے چاندی سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ریشم کے لباس کا ذکر کیا۔ ریشم کا لباس یہ مردوں کے لیے ٹھیک نہیں، عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، عورتیں استعمال کر سکتی ہے، مرد نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دو باتوں کا ذکر کیا جن کا چلن ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اس میں سے ایک ہے شراب۔ قیامت کی نشانیوں میں شراب کا خاص طور سے ذکر کیا گیا، شراب کا۔ وجہ کیا کہ مسلمان جب دین سے دور ہوں گے تو مختلف ناجائز اور حرام کام میں مبتلا ہوں گے، اور قیامت کے قریب شراب کثرت سے پی جائے گی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ نام بدل کر شراب پیئیں گے، شراب کو شراب نہیں کہیں گے تاکہ اس کی برائی کم ہو، لوگ اسے برا نہ سمجھے۔ شراب کا نام بدل کر شراب پیئیں گے، شراب کا نام بدل کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین آیت کے آخر میں فرما رہا ہے لعلکم تفلحون، کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی ایسے نہیں ملنے والی۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ وہ 4 چیزیں کیا؟ خاص طور سے ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے انما الخمر، کہ شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، اور یہ آستانے، یہ مقامات جو لوگ مقدس بنا لیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے مقدس بنا لیے، والازلام، اور فال والے تیر۔ زمانے جاہلیت میں کسی کو کچھ کام کرنا ہوتا تو وہ فال نکالتا، اور یہ لفظ آج کل مسلمانوں میں بھی بہت مشہور ہے، فال۔ کچھ پریشانی آتے ہی یہ فال نکالنے جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، کسی عامل کے پاس فال نکالنے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح انہیں بتاتا ہے گویا غیب کا علم جانتا ہے۔ یاد رہے ان اللہ عندہ علم الغیب، اللہ رب العالمین کے پاس بھی غیب کا علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والازلام، ازلام کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں لوگ تیر رکھا کرتے تھے اپنے ترکش میں، اور اس میں 2 طرح کے تیر ہوتے، کچھ پر ہاں لکھا ہوتا اور کچھ پر نہ۔ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا تو تیر نکالتا، اگر وہ ہاں والی تیر نکلتی تو وہ اپنے کام کے لیے نکل جاتا، اگر نہ آتا تو وہ کام نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ تو سب سے پہلی چیز شراب۔ شراب کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی دم حرام نہیں کیا، اتنا زیادہ اس کا چلن تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ حرام کیا 3 مرحلوں میں، 3 مرحلوں میں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں آپ شراب نوشی کر رہے ہیں. وہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى کہ حالت نماز میں شراب کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جانا. شراب کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہیں جانا. یہ ابتدا میں تھا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد کے بعد مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تیسرا سال قرآن مجید کی آیت نازل کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. چاروں چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا من رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندگیوں میں سے ہے. فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، ان چاروں چیزوں سے بچو. ان چاروں چیزوں سے بچو گے تو لعلکم تفلحون، فلاح پالو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اس لیے کہ ان چاروں کا نقصان انسان کو دنیاوی طور پر بھی ہے اور آخرت کا نقصان تو یقینی ہے. آخرت کا نقصان یقینی ہے. دنیاوی طور پر نقصان اس طرح کہ شراب پینے کی وجہ سے انسان کئی طرح کے پریشانیوں کا سامنا کر سکتا ہے. خود اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے. صحت خراب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے گھریلو تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. وہ بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں رہتی. اس کی ہمیشہ نشے کی حالت میں رہنا وہ پسند کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ کاروبار سے اور محنت سے دور ہونے لگتا، جس کی وجہ سے معاشی طور پر بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ حالت نشہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پریشان ہو کے پھرتے ہیں کہ نشے کی حالت میں طلاق دے دیا، اس کیا کیا جائے، کیا کوئی حل ہے اس کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان سے دور رہو. یہ شیطان کے کام ہے. شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، تم دور رہو، شاید تم کامیاب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا تذکرہ کیا اور انسان کو آگاہ کیا کہ شراب پینا کتنا خطرناک ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے تعلق رکھنے والے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت کی 10 لوگوں پر جن کا کسی نہ کسی طریقے سے شراب سے تعلق ہو. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں آسیراہا، جو شراب نچوڑتا ہے، چاہے وہ انگور سے ہو، کھجور سے ہو، کسی اور چیز سے شراب بناتا ہو، اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت. وہ معتصراہا، اور جو شراب بنانے لگا رہا ہے، شراب بنانے کا کام دے رہا ہے، اس پر بھی لعنت. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والے پر بھی لعنت کی، بیچنے والے پر بھی لعنت کی، یہاں تک کہ شراب کے جو تیار کسی بھی شکل میں، تھیلے کی شکل میں شراب کی پاکٹیں یا بوتل یا کسی اور شکل میں اٹھانے کا کام کرتا ہے. لوڈنگ ان لوڈنگ کر رہا ہے، وہ شراب کی گاڑی میں لوڈ کر رہا ہے، پھر اسے ان لوڈ کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت کی. اور جو یہ کام کروا رہا ہے شراب لوڈ کرنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والے پر بھی لعنت کی، اور جو شراب کی کمائی کھاتا ہے، شراب کی کمائی کھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی لعنت کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور 8واں اور 10واں نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب خریدنے والا، اس پر بھی لعنت. اگر خود اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے خرید رہا ہے تو اس پر بھی لعنت، جو شراب خریدنے کے لیے بھیجا ہے. تو 10 قسم کے افراد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، جن کا شراب سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رہا ہو. جیسے کہ ہم نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بطور آزمائش حرام کی. شراب کو بھی بطور آزمائش دنیا میں حرام کیا گیا. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا اور جنت کے نہروں کا ذکر کیا تو فرمایا وَأَنْهَارٌ
من خمر لذت للشاربین، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں شراب کی نہریں جاری کرے گا، جہاں دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، وہیں پر شراب کی بھی نہر ہوگی۔ اور وہ شراب کیسی؟ دنیا والی شراب نہیں ہوگی، لذت للشاربین، پینے والوں کو بڑی لذت دے گی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر جنتیوں کے بارے میں فرماتا ہے وَيُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سل کی ہوئی، مہر لگائی ہوئی شراب پلائے گا، وہ مہیا کرے گا جنتیوں کو۔ اور پھر وہ شراب، اس کا مزید تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس کے پینے کے بعد نہ انسان بہکے گا نہ اس کے سر میں درد ہوگا، اس کی خوبیاں ہی الگ ہوگی، دنیا والی شراب نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو دنیا کے شراب سے بچنے کی تلقین کی اور کئی طرح سے منع کیا۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ شراب، اور شراب کی وجہ سے کئی طرح کے قتل ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ شراب کے نشے میں قتل کئی طرح کے، معمولی بات پر قتل خود ایک کبیرہ گناہ، اور پھر شراب وہ بھی گناہ، لیکن شراب کی وجہ سے وہ اس کبیرہ گناہ کو آسانی سے انجام دے دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں شراب پیے گا اور توبہ کیے بغیر مر جائے گا، وہ آخرت کی شراب سے محروم ہو جائے گا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ عَلَى اللَّهِ حَقًّا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں شراب پینے والوں کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ کیا ہو سکتا ہے طینۃ الخبال؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئی کہ طینۃ الخبال کیا ہو سکتا ہے۔ سوال کیا ہے رسول اللہ کیا ہے طینۃ الخبال؟ جواب سنیں، اور کتنا گھناؤنا عمل ہے اور کتنی خطرناک اس کی سزا ہے، اندازہ لگائیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُسَارَةُ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے مواد، چاہے وہ خون کی شکل میں نکلے یا پیپ کی شکل میں یا کسی اور دوسری شکل میں، اُسَارَةُ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا مواد طینۃ الخبال، یہ کسے پلایا جائے گا؟ خاص کر شرابیوں کو۔ جب اتنی زیادہ مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ اس کے قریب نہ پھٹکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو صحابہ نے سنا اور قرآن مجید کی آیت سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم ان سے بچو، جو میں شراب پیے تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ اور وہ لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگنے والے کہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنتے ہیں اور مدینہ کے گلیوں میں شراب باہر جانے لگتی ہے۔ کوئی رکھ لیا نہیں کہ بعد میں پی لیں گے، تھوڑی ہے ختم کر لیں گے، نہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب حرام کی ہے، جیسے کانوں میں اعلان پڑا لوگوں نے ساری شراب گلیوں میں بہا دی۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لعلکم تفلحون، تو کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی ان کی نظروں میں کیا تھی؟ ان کی نظروں میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا تھا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب، حقیقت میں کامیاب وہی ہے۔ اور اسی کامیابی کے لیے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا، سجدے اور رکوع کی حالت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی، فوری شراب سے اپنے آپ کو دور کر لی، پھر کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کبھی کسی چیز کے بارے میں انہیں بتایا جائے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، فوراً دور ہو جایا کرتے۔ تو قیامت کی ایک بڑی نشانی شراب عام ہو جائے گی۔ اب یاد رہے یہاں پر ایک اور چیز کا ذکر کر دیں، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کا ذکر کیا،
تو کیا شراب آج عام ہے؟ ہاں عام ہے۔ علماء نے شراب جسے نشہ آتا ہے، مسکر، نشاور چیزوں میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن میں گٹکا، سگریٹ، بیڑی، تمباکو اور اس سے ملتی جلتی ساری چیزیں لوگ جن سے نشہ کرتے ہیں، گرچہ کہ وہ نشے کی نہ ہو، جیسے وائٹنر یا اور بھی چیزیں جن سے نشہ کیا جاتا ہے، تو یہ آج عام ہے۔ تقریباً نوجوان گٹکا کھانے والے ملیں گے، بہت سارے نوجوان سگریٹ پینے والے ملیں گے، سگریٹ پینے والے۔ یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیبات کو حلال کیا ہے۔ طیبات کہتے ہیں پاکیزہ چیزیں، اور خبائث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ خبائث جو گندی چیزیں ہیں جن سے انسان کا صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ سگریٹ ہو یا گٹکا، سوائے نقصان کے کچھ ہونے والا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان مصروف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو نقصان چھپا ہے زندگیوں کو تباہ کر دینے والا ہے، زندگیوں کو تباہ کرنے والا۔ کتنے نوجوان ہیں جو گٹکے کی وجہ سے منہ کے کینسر میں مبتلا ہوئے اور اسی میں ان کی موت ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں جو گٹکے کی وجہ سے کئی طرح کے مسائل میں پڑ گئے، لیکن آج کا نوجوان، آج کا مسلمان گٹکے کو عیب ہی نہیں سمجھتا۔ ایک مسلمان کے زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آ کر اللہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اسلامی تعلیمات بہت ساری ہیں، مجھے کوئی ایسی تعلیم بتائے جس پر میں ہمیشہ عمل کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تم ایک کام کیا کرو کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، تمہاری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہو۔ اس پر گٹکا کھانے والا عمل کر ہی نہیں سکتا، گٹکا کھانے والا، تمباکو کھانے والا عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ ایک شیطانی سوچ اس کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے، یہ سکون کا ذریعہ ہے، اس سے وقت گزاری ہو سکتی ہے۔ جبکہ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومن وہ جن کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کن حالتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ جب وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں۔ کوئی بھی انسان ان تین میں سے ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ تین میں سے ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو تینوں حالتوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ لیکن ہم ان ساری غلطیوں اور غلط چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے محروم، اللہ کے ذکر سے محروم۔ ہم گٹکا کھاتے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ختم کر دے گا، کاروبار پر اس کا اثر پڑے گا۔ ہم کاروبار کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے ایسے بہت ساری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری ان عادتوں کا اثر اپنے معاملات پر، اپنے کاروبار پر بھی پڑے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد لا يحرم بالرزق بذنب اصابه، کہ بندہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جائے، روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک گٹکا کھانے والا کاروبار کر رہا ہے، سگریٹ پیتے ہوئے کاروبار کر رہا ہے، گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے کاروبار کی برکت ختم، روزی روٹی کے مسائل سے دو چار پریشان ہو گئے۔ تو یاد رہیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، ان ساری چیزوں سے۔ خود تھوڑا سا سوچ کر دیکھیں، آج کل گٹکے کی پوڑی پر یا سگریٹ کی ڈبی پر بھیانک تصویر ہے جو اس کے نتیجے سے آگاہ کرنے والی ہے۔ اگر اسے نہیں روکو گے تو یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کینسر۔ اس کو دیکھنے کے بعد بھی ہم رکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ شیطان کے بہکامے میں ہم بہت آگے چلے گئے، بہت آگے چلے گئے، اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ،
کہ یہ سب شیطانی عمل ہے، ان سے بچو، کامیابی اسی میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لفظ ذکر کیا، الحر۔ مفسرین نے الحر کے معنی کیے الزنا، زنا عام ہو جائے گا قیامت سے قریب، بلکہ قیامت جب بالکل قریب آ جائے گی اس وقت اس کی بھیانک شکلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کی، اور اسلام نے اسے بہت ہی برا عمل قرار دیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ زنا مت کرو، نہیں، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں کی طرف دیکھنا ہی نہیں، لا تقربوا الزنا، ان کی جانب دیکھو بھی مت، ان کے قریب مت جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نوجوانوں کو دیکھا آپ نے تو فوراً فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، شادی کرنے سے انسان کے نگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے عزت کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور دو چیزیں ایک انسان کو کامیابی کے لیے ضرور، نگاہ کی حفاظت اور عزت کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے نگاہ کی حفاظت کا ذکر کیا، مومنوں کو حکم دیا، اور پھر اس کے بعد مومنہ عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ اور جہاں تک زنا کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا، تم اس کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمان کا تذکرہ کیا سورہ فرقان میں، سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج میں بھی مومنوں کی خوبیوں کا ذکر کیا، تینوں جگہ آپ کو ملے گا والذین هم علی فروجہم حافظون، یہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مومن اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، گناہ میں نہیں پڑتا، خاص کر زنا جیسے گھناؤنی عمل میں وہ نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فاحشہ وساء سبیلا کہا، یہ بدترین گناہ اور بہت ہی برا راستہ ہے، تم اس سے بچو۔ تو مومن کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، یا تو اپنی بیوی سے، اور اس زمانے میں لونڈی کا رواج تھا، اس کی اجازت دی گئی تھی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے زنا کی طرف جانے والے سارے راستوں سے انسان کو بچنے کا حکم دیا، نگاہ کی حفاظت کا بھی حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں زنا سے بچنے کا حکم دیا، اور قیامت کا جہاں تذکرہ کیا آپ نے کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ پسینے سے پریشان ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا آدمی جو خود تو زنا کی طرف نہیں گئے، بے حیائی بدکاری کی طرف نہیں گئے، بلکہ ایک عورت جو حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ خود دعوت دے رہی ہے، اسے زنا کی بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، یہ نہیں گیا، یہ چل کر نہیں گیا، بلکہ عورت اسے دعوت دے رہی ہے، تو جواب میں یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا۔ تو یاد رہیں زنا یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اس کے عام ہونے کی ایک بڑی وجہ نگاہ میں تاخیر، اور پھر اپنے بچوں پر نظر نہ رکھنا، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں، گھر کے باہر ان کے معاملات کیا ہے اس کی ہمیں خبر ہی نہیں۔
اور وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. کس طرح کے دوستوں کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اس بارے میں بھی ہم نہیں جانتے. جبکہ اس پر نظر ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کے دوست کیسے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے اخلاق پر ہوتا ہے. جیسے اس کے اخلاق ویسا یہ بھی بنتا ہے، اس پر بھی اثر کرتا ہے. تو اس لیے اس سے آگاہ رہنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اپنے بچوں کو کیسے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی تلقین کرنا چاہیے. اس کے لیے سب سے اہم بات ہے اپنے بچوں کو علم سے جوڑیں. علم سے جوڑنے کا مطلب کیا جا کر مدرسے میں داخل کر دیں؟ نہیں. آپ ماڈرن ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن مکمل ماڈرن نہ بنائیں. مسلمان بھی بنانے کی فکر کریں کہ آپ کا بچہ مسلمان بھی ہو، پکا مسلمان، صرف ایک انجینئر ایک ڈاکٹر نہیں، پکا مسلمان انجینئر، پکا مسلمان ڈاکٹر. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کئی راستے ہیں آپ کے لیے. اپنے بچوں کو علم سے جوڑنے کے کئی راستے. ان میں سے ایک راستہ آپ کی اس مسجد سے بھی ہے کہ اس مسجد میں خاص کر نوجوانوں کے لیے اتوار کے روز تحصیل کے نام سے فاؤنڈیشن کورس چلایا جاتا ہے. عصر کے بعد لیول فرسٹ جو ایک لیول مکمل کیے ہیں، دوسرا لیول ان کے لیے، اور مغرب کے بعد جو نئے بچے داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بہترین ایک ذریعہ ہے، ایک بہترین موقع ہے. اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ان 7 لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے عرش میں جگہ پائیں گے، ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا ایک کیٹیگری کے تعلق سے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے قیامت کے دن کامیاب ہو اور قیامت کی تکلیفوں سے بچ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے؟ ہم میں سے کوئی شخص اس کا انکار نہیں کرے، کوئی بھی انکار نہیں کرے، لیکن عملی طور پر آگے بڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں. عملی طور پر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. جہاں ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کی دنیا میں نفع اور نقصان انہیں سمجھانا ہے، وہی آخرت کے اعتبار سے بھی انہیں آگاہ کرنا ہے کہ آخرت میں کس بات سے تمہیں فائدہ ہوگا، کس بات سے نقصان ہوگا، اور تمہاری آخرت کیسے محفوظ رہ سکتی ہے. بلکہ اصل ذمہ داری آخرت سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ آگاہ کیا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. ایک مرد وہ ذمہ دار ہے اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر کا، اور اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. اور اللہ رب العالمین کا سوال اس کی دنیا سے متعلق نہیں ہوگا کہ اپنے بچے کو انجینئر بنایا یا نہیں، ڈاکٹر بنایا یا نہیں، اعلیٰ تعلیم دلایا یا نہیں. اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سوال نہیں کرے گا، بلکہ آخرت کے تعلق سے سوال ہوگا کہ بچے کو تم نے دین سکھایا یا نہیں، ان کی صحیح تربیت کی یا نہیں. یہ سوال ہوگا اور ہر ایک کو جواب دینا. تو یاد رہے، ایک اور چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، ہو سکتا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہو کہ آخر قیامت کی نشانیوں کا ذکر بار بار کیوں؟ چوتھا خطبہ ہے ہمارا، یہ چیز ذہن میں آ سکتی ہے. تو یاد رہے، علماء نے اس کے بہت سارے فائدے بتائے. سب سے بڑا فائدہ تنبیہ الغافلین، جو لوگ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت کا ذکر اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر سننے سے ممکن ہے ان کی غفلت دور، ان کی غفلت دور. دوسرا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا اظہار. اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، وہ قیامت اچانک نہیں لائے گا، بلکہ قیامت کے آنے سے پہلے اس نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا.
کہ ان نشانیوں کے آنے کے بعد قیامت آئے گی، اور پھر اس کے بعد ہمارے علم غیب پر ایمان کا امتحان، کہ قیامت سے متعلق جو خبریں دی گئی وہ غیب سے تعلق رکھتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہمیں سننے کو ملی، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی، ہمارا ایمان کہاں تک ہے ان پر۔ پھر اس کے بعد عمل کی جانب انسان کا متوجہ ہونا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والوں ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، اگر تیاری نہیں کی تو واتقوا اللہ، ابھی وقت ہے اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ انسان قیامت کا تذکرہ بار بار سنے گا، آخرت کا ذکر بار بار اس کے سامنے کیا جائے گا تو آخرت کی جانب متوجہ ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اتنی ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے خطبات میں قیامت کی بڑی نشانیوں کا ہم ذکر کریں گے، یہ چھوٹی نشانیاں تھیں، بڑی نشانیوں کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں باعمل بنائے، خالص کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔